اس لیے میں نے عرض کیا یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا الحمدللہ خیر الرازقین، اللہ نے یہاں مجموعی بات کی، زیادہ بات کی، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ سب سے زیادہ بڑا ہے، پالنے والا ہے اور سب کو پالنے والا ہے۔ اور پالنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہوں، تمہارا خیال بھی رکھتا ہوں، تمہیں پریشانیوں سے بھی بچاتا ہوں، تم سے پیار بھی کرتا ہوں، تمہاری نشو و نما کا بھی خیال کرتا ہوں، تمہاری عقل کا، روح کا، جسم کا، ہر چیز کا خیال کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں پالنا۔ اور یاد رکھنا میں سب سے زیادہ مہربان ہوں اور سب پر مہربان ہوں اور ہر وقت ہی مہربان ہوں۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر علی پاک کوئی ایسا رستہ چنے جو پہلے میری طرف نہیں آتا تھا، اگر علی وہ رستہ چن لے تو وہ بھی رستہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں۔ ویسے تو وہ ہر وقت مالک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس دن سارے فیصلے میں کروں گا، ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے۔ اور پیچھے اپنا تعارف کیا کروا رہا ہے؟ سارے فیصلے میں نے کرنے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ میں مہربان بڑا ہوں اور سب میں مہربان ہوں، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی میں ہوں۔ میں نے فیصلے کرنے ہیں۔ جو میں نے اپنا تعارف دیا تھا، جس صورت میں جو صورت تم پہ فرض کی تھی، فرض نماز میں ہی فرض کی تھی، تو اسی فرض میں نے تمہارے لیے جو حصہ بیان کیا تھا، پہلا حصہ تو میں نے اپنی شان بتائی تھی بس، وہ تو میں نے جا بجا قرآن میں کئی جگہوں پہ بیان کر دی تھی۔ تمہارے لیے جو حصہ بیان کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو تمہیں اصل سبق دیا تھا وہ تو تم مانتے نہیں تھے۔ ایاک نستعین کو اگر پچھلے حصے میں جوڑو آیت کے، تو تیری عبادت کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ بھی تیری مدد مانگتے ہیں۔ اسی حصے کو اگلے حصے سے جوڑو، اس پر بھی تیری مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا۔ سب پہ مہربان اور ہر وقت مہربان اور سب سے بڑا مہربان، یہ ساری باتیں ملتی ہیں تو رحمان کا مطلب بنتا ہے۔ رحمان کا مطلب جو ہے نا، سب سے بڑا مہربان، سب پر مہربان اور ہر وقت مہربان۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے کریم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس پر بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس پر بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ سیدھے رستے پہ چلانا، اور ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنے انعامات بے بہا کیے، اور ان کے رستے پہ نہ چلنے دینا جن پر تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا بے حد شکر ہے اور اس کے احسانات ہیں، اس نے ہمیں اپنے حبیب اعظم خاتم النبیین امام الانبیاء سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب ولی کی نسبت عطا فرمائی۔ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ مرشد عطا فرمائے کہ جن کے حق ہونے کی دلیل اور ثبوت ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دیے گئے، تاکہ ہم کسی اور کی باتوں میں آ کر، دنیا کے جھمیلوں میں آ کر بھٹک نہ جائیں یا شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کریم نے اس وجہ سے حضور کی نگاہ رحمت نے ہمیں ایسے مرشد ملا دیے کہ جس کے حق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے، تو ان کے بارے اس لیے ہمارے مرشد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جتنا بھی کوئی گمان کر لے، جتنا بھی کوئی گمان کر لے وہ کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ ان کی شان سمجھ نہیں آ سکتی۔ پوری کائنات میں کامیابی کا راز جو ہے وہ اللہ والوں کی محبت ہے۔ اسی محبت اور عشق کی وجہ سے انسان کو حقیقی عظمتیں ملتی ہیں، رفتیں ملتی ہیں، وسعتیں ملتی ہیں، قربتیں ملتی ہیں۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور کیونکہ یہ محبت کرنا، یہ عشق کرنا، یہ بھی سب سے پہلے اللہ کریم کی ہی سنت ہے۔ سب سے پہلی سنت جو اللہ کریم کی، وہ بھی یہ محبت ہی ہے، یہ عشق ہی ہے۔ اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کی تائے جگدا مول میاں، پہلا آپ خدا نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ پہلا آپ خدا نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ تو یہ بھی سب سے پہلے اللہ نے ہی یہ کام کیا ہے۔
عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین۔ بات ہو رہی ہے اللہ والوں کی، ان کے احسانات اور ان کی کرم نوازیاں۔ یہ سلسلے جو ہیں کرم نوازیوں کے، وہ اکثر پڑھتے ہیں ہویاں کرم نوازیاں بڑیاں نہیں، تو بہت ہی بڑی حقیقت ہے کہ کرم نوازیوں کا جو تسلسل ہے اور جو تعداد ہے اس کو کبھی بھی ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اب جس طرح یہ کرم نوازی آپ لوگوں نے سنی ہے کہ انبیاء کرام کی طرف سے یہ عطا کا کرم نوازی کا ہونا اور اللہ کی اور اس کے محبوبوں کی بارگاہ میں جو ہم سوچتے ہیں کہ چلو یار ہماری کوئی بات قبول ہو جائے، ایسی ہو جو ان کی بارگاہ میں قبول ہو، تو وہ اس سے بڑھ کر عطا اور کرم فرماتے ہیں۔ یہ ان کا شیوا ہے۔ یہ جو اکثر ہم اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، ویسے تو ہوتی ہی اللہ والوں کی بات ہے، لیکن اس موضوع کو بار بار جو دہرایا جاتا ہے، ہم پہ جو نمازوں کو فرض کیا گیا اور کم و بیش 700 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا حکم آیا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس بات پہ اتنا زور کیوں دیا گیا، اور پھر اس نماز، اب ظاہر ہے نماز کے کئی اسرار و رموز ہیں، اس کے کئی اس میں راز پوشیدہ ہیں، لیکن جب کرم ہو، جب عطا ہو، تو جتنے اسرار، جتنی رمزیں، جتنے راز وہ عطا کرنا چاہیں وہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں سورہ فاتحہ ہی کیوں فرض کی گئی ہم پر؟ قرآن کی کئی سورتیں ہیں، کئی آیات ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کیوں یہی فقط کیوں فرض کی گئی کہ پہلے یہ پڑھو، یعنی اس کو تو لازمی پڑھو؟ تو بس اس کے حوالے سے جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں ایسے اشارے اور کچھ ایسی واضح باتیں عطا فرمائی جس کو اگر کچھ حد تک بھی سمجھ لیا جائے اور اس پہ تھوڑی سی عمل کی کوشش کر لی جائے تو اللہ کریم دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتوں سے انسان کو نواز دیتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی جو ترتیب ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، قرآن کا یہ بھی ایک الگ معجزہ ہے کہ قرآن کریم کا ہر حرف اور اس کے الفاظ کا چناؤ اور پھر اس کی ترتیب اور پھر اس کا معیار اور کس آیت کے بعد کون سی آیت آئے اور اس کا جو حسن کلام ہے، یہ سب کچھ بے مثال ہے، سب کچھ، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اس میں تو ہو سکتی ہی نہیں کمی کسی لحاظ سے۔ اب سورہ فاتحہ کا جو ایک بہت بڑا، اگر اسے راز کہہ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور یہ کیسا کرم اور عطا ہے۔ باتیں سادی ہیں، ہمیں اللہ والوں نے سمجھائی ہیں، لیکن اس کو میں دہراتا ہوں کہ پہلی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے، اب اس میں بے شمار اس میں اس کے راز موجود ہیں، حقائق موجود ہیں، اور پھر اس سے آگے جو اللہ کریم نے الرحمن الرحیم اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا، اور پھر اپنی اس شان کا ذکر فرمایا مالک یوم الدین۔ اب اس کا تسلسل جب آپ سارا سنیں گے تو بہت ہی لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ اللہ کریم نے سب سے پہلی بات شروع کی اپنی تعریف سے، اور یہ وہ صورت ہے جو ہمیں لازمی پڑھنے کے لیے عطا ہوئی، اور اس کو بار بار ساری زندگی پڑھتے رہنا۔ دیکھیں اس میں کیسا راز ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کیوں ساری زندگی پڑھنا ہے۔ پہلا لفظ فرمایا اپنی تعریف کے حوالے سے، اور بے حد و حساب تعریف اور شان الحمد اس اللہ کے لیے ہے، للہ جو رب العالمین ہے، یعنی جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ اب یہ بھی بڑا خوبصورت چناؤ اللہ پاک نے فرمایا، اگرچہ وہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، رزق عطا فرمانے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس کے بھی یہ معنی مفہوم ہے نا
ایک تو ہے سب سے اچھا رزق دینا، اور ایک ہے اچھے رزق دینے والوں میں سب سے اچھا، عطا کرنے والوں میں سب سے اچھا عطا کرنے والا۔ لیکن یہاں اللہ نے الحمدللہ خیر الرازقین نہیں فرمایا، یہاں فرمایا رب العالمین، کیونکہ جو ربوبیت ہے یہ ہے ایک بنیادی صفت جو ساری کائنات کی بنیاد ہے، ہر کسی کو پالتا ہے، ہر کوئی پلتا ہے، ہر شے پلتی ہے، ہر مخلوق پلتی ہے، اور اس میں وہ ایک طرح اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہم سب کو، اب کیونکہ قرآن کا کلام ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے، ہم لوگ جیسے آج لوگ پریشان ہیں کہ یار مالی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یار یہ کیسے ختم، تو ایک تو وہ ہمیں یہ تسلی عطا فرماتا ہے کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے، سارے عالمین کا رب ہے، اس میں ہمارے لیے تسلی بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ساری آپ بات ذہن میں رکھیں گے نا تو آگے جا کے بڑا مزہ آئے گا۔ اب کئی لوگ دین کا کام کرنے کے لیے ان کو دعوت دو نا تو کہتے ہیں یار بس مالی ذرا مسئلہ حل ہو جائے نا تو پھر ہم دین کا بڑا کام کریں گے، اور جنہوں نے کرنا ہو، جن کو اللہ یہ توفیق دے دے اور وہ ہمت کر لیں، ان کے مالی حالات کچھ بھی نہ ہو وہ پھر بھی دین کا کام کر لیتے ہیں، لیکن کیونکہ انسان ہے تو ایک سوال پیدا کر دیتا ہے کہ بس جی بس مالی معاملہ ٹھیک ہو جائے نا پھر میں کروں گا، تو اس کا مالک وہ جواب ارشاد فرما دیتا ہے بھئی یہ ذہن میں رکھو میں تمہیں پالنے والا ہوں، سارے عالمین میں جو کچھ بھی ہے میں اسے پالتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد وہ جو فرماتا ہے الرحمن، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میں سب پر مہربان ہوں، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے، مہربانی اس کی سب پر ہے، اور اس سے مراد یہ بھی لیں ہم کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ بھی مطلب ہے۔ جو ہم مایوس ہو جاتے ہیں یار ہم سے دین کا کام نہیں ہو سکتا، یہ نا آیت مبارکہ ایسی ہوتی ہیں جو انسان جس بھی مقام پر پہنچ جائے ہر مقام پہ وہ کام آتی ہے۔ کئی لوگ دین کی طرف آتے ہی نہیں، بالکل دین سے بدظن ہوتے ہیں، کئی دین میں آ جاتے ہیں اور کئی اہل سلسلہ بھی بن جاتے ہیں، اہل طریقت بھی بن جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم سے نہیں ہو سکتا کام، ہم سے اللہ تعالیٰ شاید کوئی کام لینا نہیں چاہتا، ہم اس کے پسندیدہ کام کر نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتا ہے یہ ذہن میں رکھو الرحمن، میں سب پر مہربان ہوں، اور الرحمن کا مطلب یہ بھی ہے سب پر مہربان اور ہر وقت مہربان، یہ بھی اس کی ایک جہت ہے، یہ بھی اس کا پہلو ہے۔ مہربانی سب پر کر دی، ایک دیکھیں نا 100 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک بندہ 100 کے 100 لوگوں پہ مہربان تو ہو، لیکن ہو سکتا ہے اگلے لمحے اس میں سے 50 پہ مہربان ہو، ایک بار تو اس نے سب پہ کر دی مہربانی، تو ہم سمجھیں کہ بھئی رحمان کا مطلب یہی تھا کہ ایک بار سب پہ مہربانی ہوگی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پر مہربان ہے اور ہر وقت مہربان ہے۔ پھر فرماتا ہے الرحیم، اور بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا، بلکہ بہت ہی زیادہ نہیں، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، سب سے زیادہ۔ اگر ہم ان آیات کو پچھلی آیات سے اور اگلی آیات سے دونوں سے ملائیں تو دیکھیں کتنا پیارا تسلسل بنتا ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے، جو سب پہ مہربان اور ہر وقت مہربان ہے۔ رب العالمین تک تو آیت ایک مکمل ہو جاتی ہے نا، پھر اگلی آیت شروع ہو جاتی ہے کہ اے لوگوں ذہن میں رکھنا میں سب کو پالنے والا ہوں اور سب پہ مہربان ہوں، ہر وقت مہربان ہوں۔ یہ الرحمن کا لفظ ہم رب العالمین کے ساتھ اگر پڑھیں اور پھر سب سے زیادہ رحم بھی کرنے والا ہوں۔ جو تم لوگ ڈرتے ہو گھبراتے ہو کہ یار ہم پلیں گے کیسے، تو بھائی میں سب پہ مہربان ہوں اور ہر وقت مہربان ہوں، اور تمہیں پالنے کے لحاظ سے۔ اچھا پالنا جو ہوتا ہے نا، پالنا اس کا مطلب بس یہ نہیں ہوتا کہ روٹی ٹکڑا عطا کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے صرف پالنے کا۔ پالنے کا مطلب ہوتا ہے اس کا خیال بھی رکھنا۔ ہم کوئی جانور پالتے ہیں تو فقط اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ اس کو روٹی دیتے گا بس نہیں، اس کو پریشانیوں سے بچانا، اس کو چوٹ لگنے سے بچانا، اس کو بیماری سے بچانا، اس کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، اس کو کہتے ہیں پالنا۔ ہر چیز کا خیال رکھنا جو ہوتا ہے نا، ہر چیز کا، اسے کہتے ہیں پالنا۔ یہ پال لیا ہے، اس کے ساتھ پیار بھی کیا جاتا ہے جس کو پالا جائے۔
تو اس لیے میں نے عرض کیا یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا الحمدللہ خیر الرازقین، اللہ نے یہاں مجموعی بات کی، زیادہ بات کی، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ سب سے زیادہ پالنے بڑا ہے، پالنے والا ہے، اور سب کو پالنے والا ہے۔ اور پالنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہوں، تمہارا خیال بھی رکھتا ہوں، تمہیں پریشانیوں سے بھی بچاتا ہوں، تم سے پیار بھی کرتا ہوں، تمہاری نشو و نما کا بھی خیال کرتا ہوں، تمہاری عقل کا، روح کا، جسم کا، ہر چیز کا خیال کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں پالنا۔ اور یاد رکھنا میں سب سے زیادہ مہربان ہوں، اور سب پر مہربان ہوں، اور ہر وقت ہی مہربان ہوں۔ اور پھر الرحیم، اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں۔ اس کو پچھلی آیت سے بھی جوڑ لیں کہ تم سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، غفلتیں ہوں گی بھی، میں پھر بھی تمہیں پالوں گا بہت، کیونکہ میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں۔ اور انہی دو الفاظ کو الرحمن الرحیم کو ہم اگلی آیت سے جوڑ دیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں۔ وہاں مالک ویسے تو وہ ہر وقت مالک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس دن سارے فیصلے میں کروں گا، ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی فیصلے کروں گا۔ اور پیچھے اپنا تعارف کیا کروا رہا ہے؟ سارے فیصلے میں نے کرنے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ میں مہربان بڑا ہوں، اور سب میں مہربان ہوں، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی میں ہوں، میں نے فیصلے کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جو آخری قیامت کا دن ہے، یوم حساب ہے، حساب تو میں نے لینے ہیں۔ اور یہ بات کہنے سے پہلے فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں اور سب میں مہربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں اس کا تسلسل آگے کیسے جاتا ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد، اب تم یہ کہو اور یہ کرو کہ مالک کریم جو سب کو پالتا ہے اور ہر وقت مہربان ہے اور سب پہ مہربان ہے اور سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے، فیصلے بھی تو نے کرنے ہیں مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے منہ سے فرماتے تھے، تیری عبادت کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بھی تسلسل بڑا پیارا جوڑ ہے، تیری عبادت کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہمارے مرشد فرماتے ہیں۔ لوگ تو عام ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، تیری عبادت کرتے ہیں ایاک نعبد، آپ فرماتے نہیں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی ہی اسی کی جاتی ہے، اسی کی ہی کرنی ہے، اور اسی کی ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیا جائے، وہ تفصیل میں جایا جائے، سمجھا جائے تو عبادت کیا کرنی، عبادت کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے مالک اس پر بھی تیری مدد مانگتے ہیں، اس پر بھی تیری عبادت کی جو کوشش کرتے ہیں، اس پہ بھی تیری مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کا تسلسل دیکھیں اگلی آیت کے ساتھ، اور اس پر بھی مدد مانگتے ہیں۔ پچھلی بات عبادت والی، آگے آ گیا اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اے کریم ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا، سیدھے رستے پہ چلانا۔ ابھی پیچھے کیا فرمایا کہ کہو اس پر بھی مدد مانگتے ہیں۔ اب مالک کریم ہم اس پر بھی اب پیچھے سے آیت کا ایک حصہ اور اگلا جوڑیں تو کیا بنتا ہے؟ اس پر بھی تیری مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا۔ ایاک نستعین کو اگر پچھلے حصے پہ جوڑو آیت کے تو تیری عبادت کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ بھی تیری مدد مانگتے ہیں۔ اسی حصے کو اگلے حصے سے جوڑو تو اس پر بھی تیری مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا۔ سبحان اللہ، کیا تسلسل ہے یار۔ اس پر بھی تیری مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا، صراط الذین، ان لوگوں کے رستے پر انعمت علیہم، یہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا تسلسل ہے نا کریم۔ کیوں؟ اب یہ مدد کیوں مانگے؟ تو پتا چلا کہ ان کے رستے پہ چلنا بھی کوئی عام بات نہیں، ہر بندہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ ذہن میں تسلسل رکھو کہ مولا تیری عبادت کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس پہ بھی مدد مانگتے ہیں کہ سیدھے رستے پہ چلانا، رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور اس پہ بھی تیری مدد مانگتے ہیں۔ پھر آگے آ جائیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مولا اس پہ بھی تیری مدد چاہتے ہیں کہ ان کے رستے پہ نہ چلنے دینا،
روک لینا ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلنے سے جو گمراہ ہوئے یا تیرے غضب میں ہیں. مولا ان کے رستے پہ چلنے سے ہمیں بچا لینا, ہم تیری مدد مانگتے ہیں اس پر. اب دیکھیں, بات سمجھیں کہ اللہ کی تعریف سے کام شروع ہوا اس سورت کا. رب العالمین کے لفظ میں کئی تسلیاں آ گئی تاکہ مطمئن ہو کر, پختہ یقین کر کے, میرے رب ہونے پہ یقین کر کے سیدھے رستے پہ چل پڑو, اور میری رحمانیت اور رحیمیت پر یقین کر کے, اور آخری فیصلے بھی میں نے کرنے ہیں اس پر بھی یقین کر کے میری عبادت کی کوشش کرتے رہو, مجھ سے مدد مانگتے رہو, اور مدد اس بات پر بھی مانگو کہ جن لوگوں پہ میں نے اپنا انعام کیا ہے ان کے رستے پہ چلنے کے لیے مجھ سے مدد مانگو. اچھا, یہ حصہ جو ہے نا اس سورہ مبارکہ کا, ان لوگوں کے رستے پہ چلنا جن پہ انعام کیا, اور ان سے بچنا جو گمراہ ہوئے یا غضب شدہ لوگ ہوئے, یہ پھر انسان کی زندگی کا دوام ہے کہ انسان کا اصل حاصل یہ ہے وہ اپنے مقام پہ, اصل رستے پہ تب آتا ہے جب وہ اس مقام تک آ جائے. اللہ کی تعریف کرنا, اس کو مان لینا, اور وہ ہمیں پالتا ہے, ان ساری باتوں کا پتہ چل جانا, اس کے ساتھ محبت کر لینا, اس کی رحمانیت اور رحیمیت پہ, مہربانیوں پہ, اور ہر وقت مہربانیوں پہ اور انتہائی رحم پہ زندگی گزارنا, اور اس کو ماننا, اس کا شکر ادا کرنا, اور آخرت میں بھی تھوڑا یقین بھی رکھنا آخرت کا, اور امید بھی رکھنا. اس میں دونوں باتیں ہیں. مالک یوم الدین, حشر کے دن کا مالک میں ہوں, لیکن پیچھے فرما رہا ہے الرحمن الرحیم, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. کئی ہم نے ایسے بے وقوف بدبخت بھی دیکھے جنہیں گناہ سے روکو تو کہتے ہیں یار جانا تو جہنم میں ہی ہے, کون سا بخشے جانا ہے, وہ تو جی ذرا ذرا باتوں پہ مالک پکڑ لیتا ہے, جسے تم کہتے ہو جی اللہ عدل کرتا ہے اور ایسے ایسے. تو جب جانا ہی دوزخ میں ہے تو کیوں نہ پھر دنیا میں رج کے گناہ ہی کر لیں. کئی ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں. تو وہ اس سوچ کو رد کر رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, حشر کے دن کا مالک تو میں ہوں, پر یہ پیچھے میرا تعارف بھی تو دیکھ لو نا, الرحمن الرحیم. او بھائی, نا امیدوں میں تم پہ بھی مہربان ہوں, اور اب بھی مہربان ہوں, کیونکہ رحمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر وقت ہی مہربان رہنا. تم تو میری رحمت سے نا امید ہو گئے اور بڑی بڑی بدبختی کی باتیں بھی کرتے ہو, پر میں اب بھی مہربان ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں, اور میں بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہوں, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اور پھر مجھ سے مدد مانگو میری عبادت کے لیے بھی اور سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے بھی. اچھا, تو میں یہ کر رہا تھا کہ ان ساری باتوں پہ پورا اتر کر اللہ کی رحمت سے, رحمانیت اور رحیمیت سے امید بھی بھرپور ہو گئی, پھر اس کی عبادت کی کوشش بھی شروع کر دی. تو یار یہ صورت یہاں بھی تو مکمل ہو سکتی کہ اللہ کی حمد و ثنا بھی رج کی ہو گئی, اتنی بڑی صفات کا ذکر بھی ہو گیا, اب اس کی عبادت کرو اور زندگی گزارو, بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی. نہیں, یہاں بات ختم نہیں کی, یہاں سے تو اصل بات شروع کی. ابھی تو اس نے اپنی بات پوری کی تھی, اس کے آگے تو اس نے اصل موضوع رکھا ہے اس صورت میں. سبحان اللہ. جیسے ہم کسی کو کہیں کہ یار ابھی تو میں نے تمہیں اپنا تعارف دیا ہے, میری بات کا مقصد اب شروع ہونے لگا, ابھی تو میں نے اپنا تعارف دیا تمہیں, اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں اب یہ سمجھو. یہ بات اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اپنی شانیں بیان کر دی, ساری شانیں, اور بڑی اجتماعی مجموعی شان بیان کر دی جس میں بے شمار چیزیں آ گئی. پھر فرماتا ہے اب یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم, یعنی اللہ کریم نے وہ سورہ جسے قرآن میں ایک خاص الخاص اہمیت حاصل ہے, سورہ فاتحہ کو, اور پھر یہ وہ سورت جسے ہر نماز میں ساری زندگی پڑھنا لازمی ہے, فرض ہے کہ یہ سورت لازمی پڑھو. کیسی بات, جتنی بھی نفلی عبادات ہوں گی, سنت غیر موقدہ ہو, موقدہ ہو, واجب ہو, جو بھی ہو, فرض ہو, یہ سورت سب میں فرض ہے, یہ سورت لازمی پڑھنی ہے. خیر, تو ہمیں یہ سورت عطا ایسی فرمائی گئی کیونکہ اس میں زندگی کا مقصد بیان کر دیا گیا. انسان کو زندگی کا مقصد حیات جو ہے نا وہ بیان کر دیا گیا کہ سب کچھ مان کر اب کہو صراط الذین انعمت علیہم, اے کریم ان لوگوں کے رستے پر, ان کے رستے پہ ہمیں چلا. تو بات سمجھ ہی آتی ہے کہ یار دیکھو,
جو لوگ صرف اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو ہی کافی سمجھتے ہیں، تو بھائی تم نے تو بہت کم حصے پہ عمل کیا ابھی تو. اور جو تم پہ سورت فرض کی گئی اور فرض عبادت میں فرض کی گئی، ایک ہوتا ہے ایک عبادت کا فرض ہو جانا اور اس کے طریقے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت بھی فرض اور اس میں یہ سورت بھی فرض، یہ فرض پہ فرض ہے، فرض میں فرض ہے. اور اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اصل مفہوم سمجھ لو، اصل بات سمجھ لو کہ میری شانوں میرے تعارف کے بعد جو اصل بات آگے آ رہی ہے نا، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں بات پوری ہوتی ہے ساری. تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ اس سورہ فاتحہ میں جو فرض عبادت میں فرض عین میں ہم پہ فرض کی گئی، اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ بات اپنے بندوں کی کر رہا ہے کہ زندگی کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آ جائے کہ صراط مستقیم جو ہے نا وہ بس وہی ہے جو میرے بندوں کا رستہ ہے. یعنی جس رستے پہ میرے بندے چلتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی بڑا خوبصورت نکتہ ہے، رستہ ان لوگوں کا. اب غور کریں بات پہ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لوگ اس رستے کے، یہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. اگر جب یہ فرما دیا نا اہدنا الصراط المستقیم، اس رستے پہ چلانا جو سیدھا رستہ ہے، اور اس رستے پہ چلنے والے لوگوں کا رستہ، یہ بات اور ہے. اور فرمایا رستہ ان لوگوں کا، میرے وہ لوگ جو انعمت والے ہیں، انعام یافتہ ہیں، ان لوگوں کا رستہ، وہ جو بھی رستہ استعمال کریں. کوئی ایک رستہ نہیں ہے بس اس منزل پہ پہنچنے کا، کوئی ایک ہی رستہ. یعنی رستے سے مراد یہ ہے کہ طریقے جانے کا، سفر کرنے کا طریقہ. اصل منزل تو سب کی ایک ہے، پر جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں وہ جس بھی رستے پہ جائیں وہ رستہ آتا میری طرف ہی ہے، کیونکہ وہ جس رستے پہ چلتا ہے اس رستے کو حکم ہو جاتا ہے کہ منزل تک آ جاؤ، کیونکہ میرا انعام یافتہ بندہ چل رہا ہے. یہ ہے اس کے انعام یافتہ بندوں کی شان. اگر صرف رستہ ہی ڈھونڈنا ہوتا نا، وہ بات اور تھی کہ وہ رستہ ڈھونڈ لو جو منزل تک پہنچ جائے. یہ بات تو اپنی جگہ حق ہے، لیکن اب اس کی بہت بڑی ایک دلیل پیش کر دوں. حضور نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ کہ ایسے رستے جو میری طرف آتے ہیں، علی ان رستوں کے ساتھ ہے، علی ان رستوں پہ ہے. لیکن یہ کیوں فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے؟ مطلب یہ کہ اگر علی پاک کوئی ایسا رستہ چنے جو پہلے میری طرف نہیں آتا تھا، اگر علی وہ رستہ چن لے تو وہ بھی رستہ سیدھا ہو جاتا ہے. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. ایک جملہ بھی کافی تھا فرمانے کے لیے، ایک جملہ بھی کافی تھا. دونوں کو ترتیب الٹ کر کے مالک حضور نے بیان فرمایا، مالک نے. تو پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے شعر پڑھا کہ میں نے مرشد کو فقط حق کا وسیلہ جانا، وہ تو خود حق تھا مجھے کو معلوم نہ تھا. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کر دیے نا مولا، وہ جس رستے پہ جائیں ان کے رستے پہ چلانا. واہ واہ واہ، دیکھو یار ترتیب. اس کا مطلب یہ کوئی سمجھ لے تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے کہ مولا جن پہ تو نے اپنا انعام فرمایا، جس رستے پہ وہ چلے، یعنی اس رستے پہ چلنے کی وجہ سے تو نے انعام فرمایا. یہ بھی اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کی بھی بڑی شان ہے کہ وہ جس بھی رستے پہ چلتے ہیں وہ رستہ سیدھا ہو جاتا ہے، وہ سیدھا اللہ کی طرف ہی لے جاتے ہیں. اور ان کے رستے پہ نہ چلانا، وہ رستہ چاہے ظاہر کرے کہ ہم بڑے سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں گمراہ اور غضب شدہ بس وہ نہیں ہوتے جو علل اعلان کہیں کہ ہم نہیں مانتے، یا ہم مشرک ہیں، یا ہم کافر ہیں، یا سرعام گستاخیاں کریں. فقط وہ نہیں ہوتے، کئی منافقین ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں، پر وہ ہوتے نہیں. اس لیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس پر بھی مدد مانگو.
کہ مولا ان کے رستے سے بچا لینا ہمیں. ہم تو ساتھی ساتھی باتیں دیکھ کے دھوکے میں آ جائیں گے کہ یار یہ بھی ٹھیک ہے. اب دیکھو نا یار، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے تھے وہ جاہل، وہ منافقین. حضور جب ایسے محفل میں بیٹھے ہوتے، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، تو وہ کچھ بدبخت بھی اندر بیٹھے ہوتے تھے آ کر، اور ایسے ہی ظاہر کرتے تھے کہ جیسے ہم آپ کے ہی ہیں جی، پر ہیں نہیں. اور جب حبیب ہی آپ سے الگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ تو ہم نے جھوٹ کہا تھا، وہ تو ہم مکر کر رہے تھے، بس یار ترا چلاکی سے اور سمجھداری سے ہم نے کام لیا تھا. ہم ہیں کافروں کے ٹولے کے ہی، پر ہم وہاں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو رسول کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے صحابہ کے ساتھ ہیں. اس سے اندازہ کر لیں. تو وہی پھر بتاؤ، سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے یہ بندے کے بس کی بات ہے؟ نہیں ہے. ایاک نستعین، کریم تیری مدد چاہتے ہیں کہ سیدھے رستے پہ چلانا ان لوگوں کے رستے پہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے، اور ان کے رستے سے بچانا جن پہ غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے. اور پھر بات یہ ہے زندگی کا مقصد کہ اس رستے پہ چلنا جن پہ انعام ہے. بس بات کو مکمل کروں، یہی ہے زندگی کا مقصد. اور جو ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہی ہے مقصد حیات، کہ ان پیاروں کے رستے پہ چلنا اور گمراہوں سے اور غضب شدہ لوگوں سے بچنا، ان کے رستے پہ نہیں جانا. یہاں پہ اللہ کریم نے سورت کو مکمل کیا ہے. ان انعام یافتہ بندوں کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر فضیلتیں اور نشانیاں بیان کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے بھی بیان کر دی. تو سب سے بڑی اور آسان نشانی، سب سے بڑی اور آسان نشانی یہی ہے کہ دنیا میں ہی تصدیق ہو جائے، زندگی ضائع نہ ہو جائے، وقت ضائع نہ ہو جائے، تصدیق ہو جائے. اور پھر دیکھیں اس سے بھی اگلا کرم ہمارے پہ کیا ہوا. ہم مرشد کے پاس نہیں آئے، ہم نے مرشد کو نہیں ڈھونڈا، ہم تو ڈھونڈنے جوگے ہی نہیں تھے. ہمارے میں تو وہ بصیرت ہی نہیں تھی، ہمارے میں تو وہ سمجھ نہیں تھی کہ ہم کوئی سچا اللہ والا ڈھونڈ لیتے اور پھر اس اللہ والے کے لڑ لگ جاتے، اس کے سلسلے میں داخل ہو جاتے، اور پھر ہم اس کی باتوں پہ عمل کرتے، محبت کرتے، فرما برداری و اطاعت کرتے، اور پھر ہمیں کبھی نہ کبھی تصدیق ہو جاتی زندگی میں. یہ بھی بہت بڑا کرم ہوتا. لیکن ہمارے لیے پہلا سٹیپ بھی اتنا آسان کیا گیا، پہلا مرحلہ اتنا آسان کر دیا گیا کہ اللہ کریم نے اپنا ایسا بندہ بھیجا جس کو ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑا. اس نے خود ہی فرما دیا کہ آؤ جو راہ حق دیکھنا چاہتے ہو. کسی بھی مذہب کا بندہ آ جائے، کسی مسلک کا بندہ آ جائے، 1 مہینے کے اندر ہی تصدیق ہو جائے گی تمہیں. یہ احسان پہ احسان ہے، احسان پہ احسان ہے، احسان مسلسل ہے. آپ سے نسبت یہ میرا حق تو نہیں ہے. سبحان. ان باتوں پہ غور رکھنا ہے. جب بھی قرآن پڑھیں اور جب بھی نماز پڑھیں، اور لازمی پڑھیں، تو نیت یہی کرنی ہے، توجہ کے ساتھ. اب آپ جانتے ہیں، چلو ایک اچانک سے ایک نقطہ پھر ذہن میں آ گیا. یہ بات اتنا کوئی خاص نقطہ نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ اب یہی دعا، اب یہ بات بتائیں، اللہ سے کوئی کچھ مانگے اور مانگتا جائے مانگتا جائے مانگتا جائے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ کو عطا فرما دیتا ہے یا نہیں؟ وہ یار جو بن مانگے عطا کر رہا ہے، وہ مانگنے سے عطا نہیں کرے گا، وہ تو بن مانگے عطا کرتا ہے. لیکن اب بات سمجھ یہ لیں، کروڑوں لوگ ہیں، کھربوں لوگ ہیں، جس میں سے کئی ہزاروں یا لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن وہ سچے ولیوں کے لڑ کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ اہل طریقت کے ساتھ نسبت کیوں نہیں ہو رہی ان کی؟ اس وجہ سے کہ وہ اسی صورت کے پچھلے حصے کو تو مانتے ہیں. ایاک نعبدو کو بڑا پیارا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. وہ ایاک نعبدو کو ایاک نستعین کے ساتھ تو مانتے ہیں، پر ایاک نستعین کو اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ نہیں مانتے. اللہ سے عبادت کی دعا تو کرتے ہیں، اس میں مدد تو مانگتے ہیں، لیکن اس پہ مدد نہیں مانگتے کہ مولا سیدھے بندوں کے رستے پہ چلانا جو انعام یافتہ ہے. کیوں؟ وہ ان کا رستہ کیسے مانگیں گے؟ وہ ان لوگوں کو ہی نہیں مانتے
وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں، اور انعام یافتہ بندے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم حق میں۔ اس لیے پھر جب انسان کسی اور کو مانتا ہی نہیں، اللہ والوں کو مانتا ہی نہیں، تو پھر اللہ اس کو نہیں مانتا، اللہ پھر اس کی نہیں مانتا۔ یہ تو بھائی یہ سودا ہے یوں اللہ والوں کا، ایک طرف مانو گے تو تمہاری مانی جائے گی۔ تو جو یہ مانتا ہی نہیں کہ انعمت والے لوگ کون سے ہیں، اور بڑی نعمتیں اللہ نے ان پہ تمام کی، اللہ فرماتا ہے میں نے تمام نعمتیں تم پہ تمام کر دی، قرآن پاک میں فرماتا۔ تو خیر بس نقطہ یہی سمجھ لیں کہ اللہ والوں کو جب دل سے مانیں گے نا تو پھر ہی وہ رستہ ملے گا، پھر ہی ہم ان لوگوں کے رستے پہ چلیں گے جو انعام یافتہ ہیں، اور پھر ہی ان سے بچیں گے جو غضب والے ہیں اور جو گمراہ ہیں۔ ورنہ بڑے نمازوں والے ہیں جو فرمایا کہ ان کی نمازیں اٹھا کر ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی، اس سے اندازہ کریں کہ ہر ایک بندہ ساری زندگی کہتا رہا، اور وہ بھی اس کریم اللہ کو جو فرما رہا ہے الرحمن الرحیم، مولا تو سب پہ مہربان ہے، ہر وقت مہربان ہے اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو مولا ہدایت کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اتنا رحیم، بلکہ سب سے رحیم اور سب سے زیادہ رحمان، تو مولا نمازیں تیری عبادت کرتے رہے تو اٹھا کے منہ پہ مار دے گا؟ مولا یہ کیا؟ تو پھر کیا جواب ملے گا کہ میں رحمان رحیم تو ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں، رب العالمین ہوں، میری عبادت کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، جو میں نے اپنا تعارف دیا تھا جس صورت میں، جو صورت تم پہ فرض کی تھی، فرض نماز میں ہی فرض کی تھی، تو اسی فرض میں نے تمہارے لیے جو حصہ بیان کیا تھا، پہلا حصہ تو میں نے اپنی شان بتائی تھی، بس پہلی تو میں نے اپنی شان بتائی تھی، تو وہ تو میں نے جا بجا قرآن میں کئی جگہوں پہ بیان کر دی تھی۔ تمہارے لیے جو حصہ بیان کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو تمہیں اصل سبق دیا تھا وہ تو تم مانتے نہیں تھے۔ یہ ساری صورت بندوں کے حوالے سے ہی کیوں نہیں ہے، بس ساری، کیونکہ یہ فرض ہے۔ کئی جگہ پہ اللہ نے اپنے بندوں کی شان بیان کی قرآن میں، کئی جگہ اپنی شان بیان کی، اپنے رسول کی شان بیان کی، اس میں اللہ نے سب کچھ ڈال دیا اکٹھا ہی، اس صورت میں اس میں ساری چیزیں ڈال دی، زندگی کا پازیٹیو مثبت پہلو بھی اور منفی پہلو بھی اس میں ڈال دیا، ان لوگوں کے رستے پہ چلنا جو اچھے ہیں اور ان سے بچنا ہے جو برے ہیں، یہ بھی اس میں ڈال دیا، اپنی شان بھی ڈال دی، روز آخرت کا ایمان بھی لے آؤ، میری رحمت سے نا امید بھی نہ ہونا، میں سب، یعنی اللہ نے اس میں اتنا کچھ بیان کر دیا ایک صورت میں جو ہم آدھے منٹ سے بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اتنا اس میں اللہ نے سمندر قید کر دیا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ویسے تو پتہ نہیں کتنے سمندر ایک حرف میں موجود ہوتے ہیں اللہ کے، یہ سمجھانے کے لیے۔ تو بھائی بات یہ ہے، صرف یہی صورت کے تسلسل کی بات کرنے کے لیے میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں۔ میں کسی نئے بندے سے ملوں اور میں اس کو سمجھاؤں اپنے بارے کہ بھائی میں یہ ہوں، یہ میری حیثیت ہے اور میرا یہ مقام ہے، یہ میری صفت ہے، یہ میری عادت ہے، یہ میری طبیعت ہے، یہ بتا کے اور بتاؤں کہ بھائی یہ کام سارا کرنا میں نہیں ہے، مجھے مان لو، میری مدد چاہو۔ اب یہاں تک بات کیا ہوئی؟ فقط میرے حوالے سے بات ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب میں نئے بندے کو اپنا تعارف سارا دے کے آگے کہوں کہ ذات اتنا تمہارے لیے سبق کیا ہے، تم نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے، یہ جو میرے محبوب بندے ہیں نا، بس ان کے پیچھے چلنا، بس ان کے رستے پہ چلنا اور ان کے رستے پہ نہیں چلنا، بس۔ اب آپ بتائیں ان ساری گفتگو میں سبق کتنا ہے؟ سبق آپ کے لیے صرف اتنا کہ ان کے رستے پہ چلنا اور ان کے رستے پہ نہیں چلنا، بس۔ باقی تو میرا تعارف تھا، میں نے اپنا تمہیں بتایا تھا بس، اور تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ دو حصے تمہیں بتائے بس، اپنی پوری گفتگو کے دو حصے کیے، ایک میں اپنا تعارف کرایا، دوسرے میں تمہیں سبق دے دیا، تمہاری رہنمائی کی۔ اب جو تمہاری رہنمائی کی، جو سبق دیا، وہ تم مانو نا، اور یہ مان لو ہاں جی آپ بڑے اچھے ہیں جی، واہ جی واہ، آپ کی ساری باتیں صفات ہم نے مان لی، تو میں اسے کیا کہوں گا کہ بھائی مجھے ماننا جتنا ضروری تھا نا، میرے سبق کو ماننا بھی اتنا ضروری تھا، اور بلکہ چلو اگر پہلے حصے میں مجھے اتنا نہ بھی مانتے، یہ میرے محبوبوں والے رستے پہ چل لاتے نا، تو یہ تمہیں سب کچھ میرے بارے بتا دیتے، یہ تو بلکہ اس سے بھی ضروری تھا۔ سبحان اللہ۔ چلو میری شان اور وہ باتوں کو اگر نہیں بھی تم سمجھ پاتے تو چاہے نہ بھی مانتے، لیکن جن کا میں نے بتایا کہ ان کے لڑ لگے رہنا، ان سے نسبت کر لینا، ان سے جڑ جانا اور ان سے تڑ جانا، اپنے آپ کو ان سے جوڑ لینا،
اور ان سے توڑ لینا، بس اتنا ہی عمل کر لیتے نا تو میری شان اور میرے رموز، رمزیں، میرے اسرار، میرے راز، میری شناسائی، میرے بارے میں یہ لوگ تمہیں بتا دیتے۔ اصل تو حصہ ہی یہ تھا بات کا، تم نے اس کو چھوڑ دیا اور میری تعریفیں کرتے جا رہے ہیں۔ میری تعریف کرنے کے لیے تو یسبح لہ، ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سب کچھ ہے ہی میرے لیے۔ اور کون سی چیز ہے، کون سی مخلوق ہے جو میری شان بیان نہیں کر رہی؟ بھئی تیرے کہنے سے کیا ہونا ہے؟ کیسا پیارا نکتہ ہے۔ تو یہ بات اللہ کریم نے شروع میں بس اپنا تعارف دیا ہے، اور وہ بھی بڑا خوبصورت دیا ہے۔ اب جو آیت کریمہ ہے وہ جو ہے هو اللہ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ حصہ بھی تو یہاں پہ آ سکتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین کے آگے یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، المالک القدوس مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ نے کہا کہ پہلے آپ کو اتنا بتا دوں، ان دو پہ ذہن، یہ بس میری دو صفات ذہن میں رکھ لو، الرحمن الرحیم، بس اس پہ ذہن رکھو بھی، کیونکہ آگے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں۔ اگر ابھی تمہیں بتا دیا کہ میں متکبر ہوں اور عدل بھی کر دیتا ہوں، تو پھر جو تم آخرت پہ یقین رکھو گے تو ڈرو گے زیادہ، تو ابھی میری رحمت سے امید زیادہ رکھو۔ ابھی ذہن میں یہ رکھو کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب پہ مہربان اور ہر وقت مہربان اور سب سے بڑا مہربان۔ یہ ساری باتیں ملتی ہیں تو رحمان کا مطلب بنتا ہے۔ رحمان کا مطلب جو ہے نا، سب سے بڑا مہربان، سب پر مہربان اور ہر وقت مہربان، یہ ہے رحمان کا مطلب۔ اور الرحیم کا مطلب بھی ایسے ہی ہے، بہت سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور ہر وقت سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو خیر جی، بات اتنی ہے، میں نے عرض یہ کیا کہ فرض عبادت کہ اس صورت کو جس کو فرض دیا گیا، قرار دیا گیا، اور یہ جس نماز میں ہم نے یہ صورت پڑھنی ہے، اس نماز کو اللہ کم و بیش 700 مرتبہ فرما رہا ہے کہ پڑھو 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 پڑھو۔ اس پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر سمجھ آئی کہ قرآن میں جا بجا اتنے سینکڑوں بار اللہ نے قرآن کا حکم کیوں دیا کہ بھئی اس کو پڑھو گے تو پہلی سورت یہ پڑھو گے، نماز پڑھو گے تو پہلی سورت یہ پڑھو گے، اور سب سے بنیادی سبق اس میں یہ ہے اللہ کی تعریف کے بعد کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بس یہ ہے جی زندگی کا لب لباب، یہ ہے مقصد حیات۔ تو اللہ کریم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے کریم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس پر بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس پر بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ سیدھے رستے پہ چلانا، اور ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنے انعامات بے بہا کیے، اور ان کے رستے پہ نہ چلنے دینا جن پر تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔